خان صاحب کی سیاست، خان صاحب کے خلاف جو کیسز ہیں خود پی ٹی آئی کا بھی یہی بیانیہ ہے اور ملک بھر کے وکلاء بھی سمجھتے ہیں کہ یہ لغو اور بے بنیاد کیسز ہیں، بہت ہی کمزور ترین نوعیت کے کیسز ہیں جو بنتے ہی نہیں تھے، اور اس کو قانون کی زبان میں ابیوز آف دی پروسیس آف لا کہا جاتا ہے۔ طریقہ کار جو ہے ہمارے مخالفین کا کامیاب جا رہا ہے، وہ اس طرح کہ بے بنیاد اور لغو کیسز میں ملزم کی رہائی جو ہے وہ جلد سے جلد ہونی چاہیے، اور ان کی کارستانی یا ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ خان کی قید و بند کو جو ہے طوالت دینا چاہتے ہیں اور اس میں یہ کامیاب جا رہے ہیں۔ اب 200 کے لگ بھگ کیسز میں اگر ہم خان کی بریتوں پہ خوشیاں منانا شروع کر دیں تو یہ تو بریتیں آتی جائیں گی اور وقت ضائع ہوتا جائے گا۔ یہ سائفر کیس ابتدا سے ہم کہہ رہے تھے کہ یہ سائفر کیس جو ہے ایک ڈکوسلہ ہے، اور اسی طرح عیدت کا کیس ہے، اور اس طرح دیگر اور کیسز جن میں خان صاحب جو ہے ٹرائل فیس کر رہے ہیں یا اپیلیں ان کی زیر سماعت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں سن 74 میں 1974 میں مولانا عبدالستار نیازی صاحب جو ہیں وہ ان کے خلاف اس طرح بہترے کیسز بنائے گئے تھے، اور پھر وہ گئے ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں، اور ایک کیس میں چٹتے تھے، دوسرے میں گرفتار ہوتے تھے، جس طرح سنم جاوید صاحبہ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ بلکہ میں آپ کو مثال دوں، شہریار افریدی صاحب کے ساتھ یہ ہو رہا تھا، شاندانہ صاحب کے ساتھ اور علی محمد خان کے ساتھ۔ تو جب شہریار افریدی کی 34 کیسز میں میں نے بیل کرائی اور یہ 34 دفعہ گرفتار ہوئے تو میں تک گیا، تو بابر ستار صاحب کے سامنے کیس ہے، اور میں نے کہا یہ رہا کب ہوگا؟ کوئی لامتناہی سلسلہ ہے اور یہ ہم چھڑا تو نہیں پا رہے ہیں، جیل سے باہر نکلتے ہیں پھر گرفتار ہوتے ہیں۔ اتنے کیسز ہیں پاکستان بھر میں، کسی بھی کیس میں ضمنی لکھ کے جناب بندے کو آپ امپلیکیٹ کر دیتے ہیں۔ خان صاحب کے ساتھ اور پھر بابر ستار صاحب نے ایک تاریخی حکم صادر کیا، انہوں نے آئی جی اسلام آباد کو بلایا اور چیف کمشنر کو کہ آج سے آپ کی تحویل میں، عدالت کی تحویل میں تصور ہوگا۔ آج بھی شہریار جو ہے آزاد پھر رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو کہتے ہیں لا کی زبان میں آمنی بس پیٹیشن، کہ خان چونکہ مختلف صوبوں میں اسلام آباد اور پنجاب اور شاید سندھ میں، اسی طرح بلوچستان میں جو شر وکیل ایڈوکیٹ صاحب کا کیس ہے، تو نوعیت یہ بنتی ہے کہ ہم خان صاحب کے کیسز کو 184(3) میں سپریم کورٹ میں لے جائیں، تب ہی کہیں جا کے ہم یہ امید رکھ سکتے ہیں۔ ورنہ عیدت کیس میں جون کی 25 تاریخ ہو گئی ہے، تو یہ آئے گا تب تک شاید کوئی اور جو انہوں نے نوٹس جاری کیا ہے اس کیس میں ٹرائل شروع کر دیں، پھر اس میں گرفتاری ڈال دیں گے، پھر اس میں ضمانت ہوگی، پھر 9 مئی کے تعداد کیسز ہیں، کتنے کیسز میں ہم ان کی ضمانتیں کرواتے پھریں گے۔ تو لہٰذا خان کی رہائی جو ہے اور یہ عدالتی پروسیس جو ہے یہ ایک امید ہے، اصل امید جو ہے وہ ہے عوامی احتجاج سے۔ عوام پاکستان جب خان کے لیے نکلیں گے تو تب یہ ادارے، یہ ریاست، یہ نظام جو ہے خان کو رہا کرے۔ اچھا سر، خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ وہ جیل کے اندر جو ہے قید تنہائی کاٹ رہے ہیں، جبکہ آج حکومت کی جانب سے باقاعدہ ایک انفارمیشن انہوں نے پبلک کی ہے، 105 سے زائد ملاقاتیں خان کے ساتھ ان کی لیگل ٹیم اور رہنماؤں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، جبکہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ قید تنہائی کاٹ رہے ہیں۔ جی، خان صاحب کی 105 سے زیادہ ملاقاتیں جو ہیں اس کو آپ کمپیئر کریں نواز شریف کے ساتھ۔ نواز شریف صاحب جب مقید تھے تو وہ 5 بجے تک ان کے ساتھ مسلسل پورا دن ملاقاتی ملتے تھے، گھنٹوں رہا کرتے تھے۔ خان صاحب کے ساتھ تو 30 منٹ کی ملاقات ہیں، وہ بھی 6 افراد کی بیک وقت۔ تو یہ جو 105 ہیں، 6 افراد کی ملاقات آدھے گھنٹے کی، اور پھر 105 کو آپ ان کے ان ایام پہ تقسیم کر دیں تو لہٰذا یہ ایوریج بنتا ہے ہفتے میں تقریباً 1.5 ملاقات بنتی ہے۔ دوسری قید تنہائی یہ تو جیل کا اپنا نیریٹو ہے، انہوں نے باقاعدہ کئی ریٹ پٹیشن میں یہ دیا ہوا ہے، خان کے ساتھ نہ کوئی دوسرا قیدی ہے، نہ کوئی اولاتی ہے، نہ خان کسی بیرک میں ہے، نہ اس بیرک کی حصے تک ان کی رسائی ہے سیکیورٹی کی وجہ سے۔ تو قید تنہائی یا سیلیٹری کنفائنمنٹ، اور یہ قانوناً جرم ہے۔ تو
یہ سیلیٹری کنفائنمنٹ ہوئی نا، آپ نے ان کے ساتھ کسی کو رکھا نہیں ہے، ان کے پاس نہ کوئی جا سکتا ہے جیل کے اندر سے کوئی اور دوسرا ولاتی ہے قیدی، اور نہ وہ کسی کے پاس جا سکتے ہیں، تو قانون کی زبان میں اسی کو قید تنہائی دیتے ہیں۔ پی ٹی آئی نے عید کے بعد جلسوں کا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آغاز کریں گے، آپ 9 مئی کے بعد خاصے ایکٹیو دکھائی دیے لیکن اب آپ کو خاموش کروا دیا گیا، کیا دوبارہ آپ نے کہا تھا، ایک مطالبہ رکھا تھا کہ عمران خان اگر مجھے خود پرسنلی بلائیں گے تو میں ملنے جاؤں گا، کیا آپ کو عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی میسج ملا ہے اور کیا آپ اس جو تحریک ہے اس میں شامل ہوں گے عید کے بعد جو پی ٹی آئی کر رہی ہے؟ خان صاحب جب کہیں گے میری ملاقات ہوگی تو تب میں شامل ہوں گا، ابھی کوئی ملاقات نہیں ہوئی؟ نہیں میری خان صاحب سے کوئی ملاقات۔ لیکن آپ تو پی ٹی آئی کا حصہ ہیں، کیوں انتظار کریں گے جب ان کی لیڈرشپ خان صاحب کی بنائی ہوئی لیڈرشپ؟ نہیں، میں پی ٹی آئی کا حصہ ہوں اور ہمارے کچھ اختلافات تھے، وہ اختلافات ابھی تک حل نہیں ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آلریڈی میں نے شوکاز کا جواب دیا ہوا ہے، میں 15-16 دن باہر رہا اور میرا مسئلہ یہی ہے کہ توقیر جو ہے یا احترام آدمیت یہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے، کوئی ہم نے تنخواہیں نہیں مانگی ہے اور نہ کوئی مطالبے کیے ہیں، لیکن پارٹی کے اندر بے عزتی کا احساس اگر ہو تو پھر آدمی کا یہ دل نہیں کرتا ہے کہ بے توقیری کے ساتھ جو ہے جیا جائے۔ میں نے صرف یہی تو تقاضا کیا ہے کہ پارٹی کے اندر اور پارٹی کے باہر تعظیم جو ہے وہ ہر ایک پارٹی رکن کا حق ہے، اور میرا خیال ہے اس حوالے سے ہر انسان، حضرت علامہ اقبال کا شعر ہے نا، غیرت ہے بڑی چیز جہاں تگدو میں، تو یہ چیز یہ مسئلہ میرا ہے، آپ اس کو نفسیاتی مسئلہ کہیں۔ خان خود آپ کو بلائیں گے یا پھر خان سے ملاقات کے لیے آپ منتظر ہیں؟ نہیں، میرے کیونکہ آپ ناراض ہیں، ان کو کیا پتا کہ آپ ناراض ہیں یا ملاقات کرنا چاہتے ہیں؟ جب ناراض تو میں نہیں ہوں، دیکھیے میں بار بار کہہ چکا ہوں، ناراض میں خان صاحب سے نہیں ہو سکتا ہوں، لیکن خان صاحب کی طرف سے جن فیصلوں کا اعلان کیا گیا، جس انداز میں کیا گیا، اس سے مجھے بڑا دکھ ہوا ہے، بہت تکلیف مجھے پہنچی ہے، کیوں کر مجھے سنے بغیر اس طرح کے فیصلے ہوئے، اور میں پارٹی میں ایک ہی فریضہ انجام دیتا آیا ہوں اور وہ ہے احتجاج کا، باقی میں نے پارٹی کی کسی کارروائی میں، کسی پروسیڈنگ میں، کسی دوسرے آرگنائزیشنل میٹر میں میرا کوئی رول ہی نہیں رہا ہے۔ آپ 9 مئی 2023 کے بعد سے لے کر دیکھیں تو میرا بس یہی کردار ہے، احتجاج، ریلی، پروٹیسٹ، اور یہ کوئی خوشگوار کام تو نہیں ہے، کون ان کو کرنا چاہتا ہے؟ ان کے ساتھ ہزاروں مسائل، مصائب، تکالیف بھی ساتھ میں آتی ہیں، پرچے آتے ہیں، پکڑ دکڑ ہوتی ہے، گھر میں گھستے ہیں، جس طرح ملک میں چل رہا ہے، تو لہٰذا ہم نے تو یہ کام اپنے لیے چنا تھا اور یہی کام کرنا چاہتے تھے، اور اب جب سے ہم نے لوگوں کو امید دلائی تھی کہ ہم عید کے بعد احتجاج کریں گے، تو لہٰذا اب یہ خان صاحب پہ ہی خان صاحب ہی اسی پہ قادر ہیں کہ وہ فیصلہ کریں اور دیکھ لیں کہ کیا ان سے صحیح فیصلے کروائے گئے۔ اب سے کچھ دیر پہلے یہاں آصف کیسر صاحب سے ہم نے ان کے چیمبر میں جب ہم نے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ عید کے بعد جو ہے ہم حکومت کو بڑا ٹف ٹائم دیں گے اور اس کے لیے ہماری پارٹی متحرک ہے، تو اگر آپ نہیں ہوں گے تو کارکن اس طریقے سے چار شو سے باہر نکلیں گے؟ میں ہوں گا، بار بار کہہ چکا ہوں، تب ہوں گا جب خان کہے گا، اچھا سر، ورنہ میں نہیں ہوں گا۔ آخری سوال میری طرف سے کہ ایک بار پھر جو پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ ہیں ان کے اوپر علی امین ڈاپور سمیت دیگر لوگوں کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے مورے ہیں اور مائنس عمران خان فارمولے پہ کام کر رہے ہیں، تو اس پہ کیا کامنٹ کریں گے آپ؟ علی امین خان بیچارے کو تو ابھی تک اپنی مرضی کا چیف سیکرٹری اور آئی جی نہیں دیا ہے، تو حکومت وہ کس چیز کے ساتھ چلائے گا؟ اور گورنر بھی بٹھا دیا ہے ساتھ میں، وہ جو ٹائی ریڈ ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں، کے پی کے انہوں نے 70 لگ بھگ منصوبے جو ہیں وہ پی ڈی ڈبلیو پی میں ڈراپ کر دیے ہیں، 1600 لگ بھگ بلین روپیز ہیں نہیں دے رہے ہیں، ہائیڈل نیٹ میں جو لون ہیں یا ڈیپٹ ہیں مرکز پہ،
تو کے پی کی حکومت یا یمین خان کی حکومت کو چلانے نہیں دیا جا رہا ہے. حکومت اپنی پالیسیاں، اپنی گورننس کس طرح جو ہے وہ امپلیمنٹ کرے گی اگر صوبے کے 2 کلیدی افسران جو ہیں وہ مرکز کی بٹھائے ہوئے ہو. اب یہ ہو سکتا ہے کہ وہی آئی جی جس نے دڑن تختہ کر دیا تھا کے پی میں پاکستان تحریک انصاف کا، وہ ابھی تک براجمان ہے. اور اسی طرح وہی چیف سیکرٹری جو ہمارے خلاف روزانہ اس کے احکام کے تحت ڈی سی اور کمشنر 3 MP اور 16 MP کے آرڈر کرتے تھے، وہی بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس سے ہی اندازہ ہونا چاہیے. علی امین خان نے 3 جو ہے چیف سیکرٹریز کے نام دیے تھے، ہیلی بہانوں سے ابھی تک ٹالتے آ رہے ہیں. آگے سے شرجیل انعام میمن، اس کی آپ نے بیان سنا ہوگا، دھمکیاں دے رہے وہاں سے سندھ میں بیٹھا ہوا. ان کا کیا کام ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کو جو ہے اس طریقے سے دھمکیاں دے؟ اور یہ دھمکیاں جب سے ہم سن رہے گورنر راج لگے گا، ایک ہی صوبے میں حکومت چھوڑ دی، پنجاب کی لے گئے، مرکز کی لے گئے، اب جدھر چھوڑ دی ہے وہاں پہ آپ نے گورنر راج لگانے کی دھمکیاں جو ہیں شروع کی ہوئی ہے. اس سے کیا پیغام ہوگا؟ ملک میں کون سی جمہوریت پروان چڑھے گی؟ اور حال ہے سی ایم میں اور گورنر میں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے نقصان ہو رہا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بیان بازی جو ہے کم از کم نہیں ہونی چاہیے. اچھا سر، آخری سوال یہ ہے کہ میری طرف سے جس طرح انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی، وہ خان کے بیانیے کو آگے لے کے بڑھنے میں کامیاب ہو رہی ہے، خان جس طرح چاہتے ہیں اسی طریقے سے، یا خان کے کیسز کو لے کر نقصان پہنچا رہی ہے سوشل میڈیا تحریک انصاف کی؟ یہ جو سوشل میڈیا تحریک انصاف کو مکس کیا جا رہا ہے خان کے ٹویٹ کے ساتھ جو ویڈیو شیئر کی ہے اور جس کو بعد میں سوشل میڈیا نے پھیلایا، میں خود بڑا ہی داد دیتا ہوں اور میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. خان کے بیانیے کے ساتھ بھی کھڑا ہوں اور سوشل میڈیا کے ساتھ کھڑا ہوں. اور انہوں نے واقعی صف اول کے فٹ سولجر کا کردار ادا کیا ہے اور بڑی آگہی اور شعور پھیلایا ہے. تو لہٰذا یہ جو اظہر مشوانی کے 2 بھائیوں کو اٹھایا گیا، یہ اسی کا شخصانہ ہے جس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. یعنی کہ اب الزام آپ کا جو ہے یا مطلوب آپ کو اظہر مشوانی صاحب ہیں اور آپ اس کے بھائیوں کو، اسی طرح بخاری صاحب شہریار بخاری کے بھائی کو اٹھایا گیا اور پنجاب میں یہ ہو رہا ہے. اور یہ تسلسل بھرپور ہوتا ہے کہ آپ کو وہ چاہتے ہیں کہ احتجاج میں آپ شامل ہوں، تو عوام کے لیے تو نکل آئیں گے کہ آپ چارج کرنے میں اور آپ شائننگ سٹار سمجھے جاتے ہیں. گزارش یہ ہے نا، میں نے کہا ہوا ہے، اس پہ میری سوئی اٹکی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. خان کہے گا تو کروں گا اور خان یہ ذمہ داری دے گا تو میں کروں گا. اور اگر خان مجھے نہیں بلاتا ہے اور یہی سمجھا جاتا ہے کہ مجھے سائیڈ لائن ہی ٹھیک ہوں میں، تو میں سائیڈ لائن نہیں رہوں. سر عوام تو نہیں چاہتی نا کہ آپ سائیڈ لائن ہوں، ڈیمانڈ ہے کہ آپ ان کے ساتھ. عوام کو بہت سارا پیار، بہت ساری محبتیں، بڑا ہی انہوں نے اس فیصلے کو کنڈیم کیا. لیکن آپ لوگ ایک چیز کا تدارک کریں یا اس کا آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ میں اس رویے کا حقدار نہیں تھا جو میرے ساتھ کیا. کیوں کیا؟ کیا کیا تھا میں تو صرف اتنا چیخ رہا تھا کہ بھائی یہ بند کرے سازشیں، یہ لیگ پولنگ. میں نے کسی کے ساتھ لیگ پولنگ تو نہیں کی ہے، نہ میں کسی کے خلاف خان کے پاس شکایت لے کر گیا ہوں، نہ میرے پاس اتنا وقت ہے، نہ میں اس سیاست پہ یقین رکھتا ہوں. وہ جب کوئی ویسی پیچھے پڑ جائے تو اس حوالے سے تو میں نے یہی بات کی تھی. اب اس پہ یہ پبلکلی، یعنی میں نے کہا کہ بھئی اگر آپ کہتے ہیں تو میں استعفیٰ دے دیتا ہوں پولیٹیکل کمیٹی سے اور کور کمیٹی سے. اور یہ میں نے رات کو آفر کی. اسی شام کو میڈیا میں خبریں چل رہی تھی کہ جی ان کو نکال دیا، تو مجھے ادراک ہو گیا کہ یہ کچھ ٹھچڑی پک رہی ہے. تو میں نے کہا میں ریزائن کرتا ہوں. اور ریزائن قبول نہیں کیا، صبح جی کہ نکال دے، یہ بے توقیری ہے. پھر میرا بھائی جو تھا وہ کے پی میں اسپیشل اسسٹنٹ ٹو سی ایم، ریزائن بھیجا. انہوں نے کہا نہیں، ڈی نوٹیفائی کر دے. پھر پبلک اکاؤنٹ کمیٹی والا مسئلہ تھا. یہ کیوں اس طرح ہوا؟ آخر
میں اتنی بے توقیری کا حقدار تو نہیں تھا. تو ابھی بھی آپ چاہتے ہیں کہ یہ ساری بے توقیری بھول کے آپ کے بھائی کا معاملہ کیا ہوا؟ صاحب اگر آپ ڈائس پر آ جائیں باقی دوستوں کی مسنگ پڑ جائے آپ کی بڑی امپورٹنٹ بات ہے پلیز اگر ڈائس پر آپ وہ ڈیلیبریٹ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. باقی سب کی مسنگ پڑ جائے یہ بتائیے کہ یہ بحث چل رہی ہے کہ حمید الرحمان جو کمیشن رپورٹ ڈائس پر پبلک کرنا چاہیے. اس میں تو میرا خیال ہے میں ان کے ساتھ ہی یوٹیوبر سے ہماری محبت کچھ زیادہ ہی ہے. اور میں بڑی اہم ہے سر. نہیں یار اہم ہے یا جو بھی ہے. نہیں سر پبلک آپ کے ساتھ ہے. اور سر یہ جو لوگ اگر آپ کو اس طرح سے کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ تو اگر آپ ان کو اس طرح سے کریں گے تو وہ تو خوش ہوں گے. تو میں تو کہتی ہوں اگنور دیم اینڈ موو. جو آپ کر رہے ہیں کریں. خان آپ کے ساتھ ہے آپ خان کے ساتھ ہیں. گو آن. ہمارے پشتو میں ایک کہاوت ہے کہ پیاز بھی بھی خوب نیاز بھی پیاز بھی کھلاؤ نا تو تھوڑا ذرا عزت سے دو. تو سر چھوڑے باقی کو نہیں چھوڑا جا سکتا ہے. آپ خان کے ساتھ یہ نہیں چھوڑا جا سکتا. ڈائریکٹ باقیوں کو سمجھ گئے نا.